جیسا کہ آج کل آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں، اسرائیل اور پیلسٹائن کی نئی جنگ کا ایک زمانہ ہے۔ یہ نیا تنازع 2014 کے بعد اتنی شدت سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ دنیا کے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک اسرائیل پیلسٹائن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعی ایک اہم بات ہے کہ کیا اسرائیل پیلسٹائن تنازع دنیا کے امن کی راہ میں واقعی اتنی بڑی رکاوٹ ہے؟ ابھی حال ہی میں UN نے ایک ایمرجنسی اجلاس بلایا اور اس میں بھی دنیا کے 50 ملکوں نے اس پر بات چیت کی، لیکن یہ تنازع اب اسرائیل اور پیلسٹائن کی حد تک ہی نہیں، پوری دنیا تک پھیل چکا ہے۔ آج کی گلوبل دنیا میں دنیا بھر کی قومیں پوری دنیا میں رہتی ہیں، خاص طور پر جب ہم ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں تو اس میں بھی یہ سارے کا سارا بیگیج جو ہے وہ آ چکا ہے۔ ہمارے ٹورانٹو میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اسرائیل کے جو حامی لوگ ہیں وہ کار ریلیاں نکال رہے ہیں، اور جو فلسطین کے حامی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ غل غبارہ ہو رہا ہے۔ ادھر مسلم دنیا میں بھی اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ کس طرح فلسطین کی مدد کی جائے، لیکن اس میں سب سے پیش جو ملک ہے وہ پاکستان ہے، اس لیے کہ پاکستان کی اپنی جو پالیٹکس ہے اور جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بہت ہی ڈاماڈول رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کے حکمرانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی باہر کے ایشو کو اٹھایا جائے، اور تاکہ ان کی اپنی پبلک کنزمپشن ہو اور ان کے اندر کے جو مسائل ہیں اس پہ بات چیت نہ ہو۔ اسرائیل اور فلسطین کی جب بھی پاکستان کے کانٹیکس میں بات ہوتی ہے تو وہ اس کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ناجائز طور پر فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ ایک پاکستانی دانشور نے بہت ہی امپورٹنٹ بات ٹویٹر پہ لکھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتنے حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو پاکستانی اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ برطانیہ نے بھارت کو توڑ کے، بھارت کے ٹکڑے کر کے پاکستان بنایا، لیکن پاکستانی اس بات پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے جب برطانیہ نے فلسطین یا عربوں کی زمین سے اسرائیل کو بنایا تھا۔ اسی سلسلہ میں bbc.urdu.com میں ایک بہت ہی اچھا آرٹیکل، انٹرسٹنگ آرٹیکل وسعت اللہ جان نے لکھا، اور جس کا ٹائٹل کچھ اس طرح کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کم از کم منافق نہیں ہے۔ یہ جو ہیڈ لائن تھی یہ اپنے طور پر بہت امپورٹنٹ تھی۔ ان کے آرٹیکل کا یہی نٹشل تھا کہ اسرائیل جو کرتا ہے وہ طے کر کے کرتا ہے، اور وہ اپنی پالیسیز میں بالکل فرم ہے، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ مسلمان کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف بات چیت تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ تو وہ کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان میں کچھ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور نہ ہی صلاحیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسرائیل کے خلاف ایک جنگ لڑیں؟ اس طرح کی جنگ تو انہوں نے 60s میں بھی لڑی تھی، جو سبھی کے سبھی کنٹریز ہار گئے تھے۔ آج کی جو دنیا ہے اس میں مسلمان کنٹریز نے یہ طے کر لیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اس وقت کا جو فلسطین اسرائیل تنازع ہے وہ واقعی ہی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج فرض کریں صدر ٹرمپ کی دوبارہ سے حکومت بنی ہوتی تو شاید امریکہ کے لیفٹ کے لوگ اور ڈیموکریٹ کے لوگ اسرائیل کی زیادہ مذمت کرتے، مگر چونکہ ایسا نہیں ہے، آج ڈیموکریٹ کی، لبرل کی حکومت ہے، تو وہ بھی اسرائیل کا ہی ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈیموکریٹ میں سے کچھ کانگریس ویمن جیسے الہان عمر یا رشیدہ طالب، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ہی حکومت کی اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج کی دنیا میں جہاد کی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ آسٹریلیا سے امریکہ تک کوئی بھی جہاد کا نیریٹو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی بے معنی کاز ہے۔ اس لیے حماس کی جو بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں یا جہادانہ جو ان کا ایک رویہ ہے وہ اب دنیا ماننے کے لیے یا اس
کو ذرا سی بھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بھلے سے ایکسٹریم لیفٹ یا اسلامسٹ اس کا جتنا چاہے ڈنڈورا پیٹیں، مگر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کا یہ تنازع ایک تو فلسطین اور اسرائیل کی دھرتی پر ہو رہا ہے، لیکن اس کا زیادہ امپیکٹ ہماری ان دنیاؤں میں پڑ رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ٹورانٹو میں بہت ہی طوفان بدتمیزی برپا ہوا، پرو پیلسٹائن جلسوں میں ان کو جب کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ یہودی آئے تو ان کو مارا پیٹا گیا، جس پہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہوئی۔ لاسٹ سیٹرڈے کو ایک ایسا ہی انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک بوڑھے یہودی شخص کو، جو پیلسٹینین نژاد لوگ یہاں رہتے ہیں، انہوں نے لاٹھیوں سے مارا اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہوئی۔ ایک بہت ہی مختصر ویڈیو کلپ ہم بعد میں آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس پہ جو بات چیت کی وہ میئر ٹورانٹو جان ٹوری نے کی، ان کا آپ یہاں پہ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ hate, anti-Semitism and violence have no place in our city. Any violence against our city's Jewish community or members of any other community in Toronto is absolutely unacceptable. I have been in touch with Chief Rammer and have made available to him a video of particularly disturbing incident which had been sent to me. I have asked him to inform me as to the steps the service will be taking to investigate this and any other documented examples of unaccepted violence and hatred. امپورٹنٹ بات کی میئر جان ٹوری نے۔ ادروائز ہمارے ان اب دیشوں میں، کینیڈا، امریکہ، یورپ میں پولیٹیکل کریکٹنس اس طرح کی ہو چکی ہے، پالیٹکس آف اپیزمنٹ اس لیول کی جا چکی ہے، ووٹ بینکس اس طرح کے بن چکے ہیں کہ اب تو پولیٹیشنز کوئی کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بس ہمیں ووٹ ملتے رہیں، چاہے کینیڈا کا، یورپ کا، انگلینڈ کا اور امریکہ کا سوشل فیبرک برباد ہو جائے، لیکن ان کو بس ووٹ ملتے رہیں، پولیٹیکل کریکٹنس ان کی رہے۔ لیکن ہماری جو اسرائیلی جیوش کمیونٹی ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیوش برادری ہے وہ شاید کوئی باہر کی برادری ہے، جیسے یہاں پہ آنے والی دوسری برادریاں ہیں، جیسے یہاں ہمارے مسلمان برادری ہے یا سکھ برادری ہے یا ہندو برادری ہے۔ ہم ان مغربی دنیاؤں میں ابھی بھی آؤٹ سائڈر ہی سمجھے جاتے ہیں، لیکن جوش کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ جودا کرسچن کلچر کا حصہ ہیں، بھلے سے ان کی تعداد کم ہو، لیکن وہ جو میجورٹی اور مین اسٹریم سوسائٹی ہے وہ ان کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں، کلچرلی بھی، ریلیجیسلی بھی، وہی جوڈا کرسچن جو ویلیوز ہیں ان میں، اور وہ پاورفل کمیونٹی ہے اور امپورٹنٹ کمیونٹی ہے، اور ان کے پاس لاجک بھی ہوتی ہے، ریشنل بھی ہوتا ہے۔ باقی ہم اپنے جب ایشوز کی بات آتی ہے تو پھر ہم ایموشنل چل رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہماری مسلم کمیونٹیز کی بات آتی ہے تو پھر وہ جہادی رویے اپناتے ہیں۔ ابھی آپ نے میئر جان ٹوری کی وہ اسٹیٹمنٹ دیکھی، اور اسی سلسلہ میں ایک اور اسکرین شاٹ آپ دیکھیں گے تو اینٹی اسرائیل یہاں پہ جو باتیں چلتی ہیں، آپ دیکھ لیں کس طرح کا اسرائیل والے جو لوگ ہیں وہ پیس کا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر دوسری طرف سے بیچ میں پولیس کھڑی ہے، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں جو مارنے کے لیے ان کو تیار ہیں۔ جو انسیڈنٹ کی بات کی میئر جان ٹوری نے، اب اس کا بہت ہی چھوٹا سا کلپ آپ یہاں پہ دیکھیے۔ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والا یہ کلپ ہم نے آپ کو دکھایا، اور آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک بوڑھے یہودی شخص کو ٹورانٹو کی سڑکوں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے کس طرح ان پر اٹیک ہوا۔ یہ ہے بنیادی طور پر صورتحال جو بڑی ہی گمبھیر ہے۔ اسی طرح کے جو حالات و واقعات ہیں ہمیں ان کی خبریں مل رہی ہیں انگلینڈ سے بھی، یورپ کے شہروں سے بھی، اور امریکہ کے شہروں سے بھی، کہ کس طرح پرو پیلسٹائن جو پروٹیسٹرز ہیں وہ یہودیوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیل میں تو یہودی کمیونٹی بہت پاورفل ہے، ملٹریلی اور ہر لحاظ سے۔
وہاں پر تو جب حماس والے راکٹ پھینکتے ہیں، ان کے بہت سارے راکٹ تو ویسے ہی وہ جو ان کا اینٹی میزائل شیلڈ بنایا ہوا ہے وہی برباد کر دیتے ہیں. جو کچھ راکٹ ان کے کام آتے ہیں، جو اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں اسرائیل میں، اس کے جواب میں پھر اسرائیل جو وہاں پہ کارروائیاں کرتا ہے، تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ ان کی ٹیررزم کا رسپونڈ کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن حماس اور اس طرح کے جو گروپس ہیں، ان کی ٹیررزم اس لیے ہے کہ یہ اسی کاروبار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جوش بردرز اینڈ سسٹر کسی قسم کا وائلنس نہیں چاہتے، لیکن وہ اتنے ٹف ہیں کہ وہ اب کسی قسم کی جہادی کارروائی یا ٹیررزم کی کارروائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اب یہ بحث کہ جی یہ فلسطینیوں کی جگہ ان کو واپس ملی جائے، 1948 سے پہلے کا جو سلسلہ ہے واپس ملی جائے، تو پھر یہ بحث خاص طور پر جب پاکستانی کرتے تو مجھے ہنسی آتی ہے. پھر پاکستانیوں کے لیے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو 47 سے پہلے کا جو بھارت تھا، تو پھر یہ پورے کی پوری جو پاکستان ہے یہ بھارت کے پاس جانی چاہیے. اب دنیا میں ڈیمارکیشن ہو گئی ہے، اور جب اسرائیل کی بات ہوتی ہے تو اسرائیل کے جو جیوش ہیں وہ اس دھرتی کے 3000 سال سے زیادہ عرصے کے باسی ہیں. وہ بھی اس دھرتی کو اتنا ہی شیئر کرتے ہیں جتنا وہاں کے کرسچنز، یزیدی یا مسلمان شیئر کرتے ہیں. اسلام بہرحال جودازم سے بہت بات کا ریلیجن ہے، کرسچینٹی سے بھی بات کا ریلیجن ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں یہ صرف اور صرف مسلمان فلسطینیوں کے لیے جگہ ہے، وہ اب ہسٹری میں یہ ایک ریالٹی ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ سبھی شیئر کرتے تھے. اور اسی عرب پیننسویلا میں جو فلسطین ایک بہت بڑی ریاست بھی ہوا کرتا تھا، اس میں سے اب یہودی اپنی جو پائی ہے وہ نہ صرف مانگ رہے ہیں اور بھی، بلکہ جتنی وہ لے کے جا چکے ہیں وہ لے کے جا چکے ہیں. مزید فلسطینیوں کی طرف سے جو وائلنس ہوگا، جو ٹیررزم ہوگی، اسرائیل کو اور موقع ملے گا وہ زمین اور ان کی قبضے میں کر لیں گے. اسرائیل کی جو وہاں پر پالیسیاں ہیں وہ بہت ہی فرم اور بہت ہی پریسائز ہوتی ہیں. وہ کسی صورت پر بھی کوئی اب رائے دینے کو تیار نہیں ہوتا. آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اور خبریں بھی سن رہے ہیں ان دنوں میں کہ کس طرح وہ بلڈنگیں جن میں الجزیرہ کا بھی ٹی وی اسٹیشن تھا، ایسوسیٹ پریس کا بھی تھا، وہ بھی گرا دی، اس لیے کہ اسرائیل کا صاف موقف ہے کہ بھائی ہم آپ کے پولیٹیکل کریکٹنس کے جو میڈیا سپیننگ ہے اور جو ہمارے خلاف میڈیا اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے، اور ان بلڈنگز میں جو ٹیررسٹ اپنی کارروائیاں کرتے تھے ان کو بھی ہم ٹارگٹ بنائیں گے. یہی کام انہوں نے 2014 میں کیا تھا، یہی کام وہ آج کل کر رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں یہ کہنا کہ وہ زمین فلسطینیوں کو واپس مل جائے 1947 والی، وہ تو اب پاسیبل نہیں ہے، بلکہ اسرائیل اور ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا. پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی کھل کے کہہ دیا کہ کسی صورت بھی ہم اسرائیل کے رائٹ آف ڈیفینڈ کی مخالفت نہیں کریں گے. پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ابھی چند روز پہلے ہی یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی. آپ دیکھیے یہ ویڈیو کلپ. National security staff and defense staff has been in constant contact with their counterparts in the Middle East, not just with the Israelis, but also with everyone from the Egyptians to the Saudis to the Emiratis, etc. And I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. But I had a conversation for a while with the Prime Minister of Israel, and I think that my hope is that we'll see this coming to conclusion sooner than later. Thank you. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا سٹینس بالکل کلیئر ہے. پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو کہہ رہے ہیں وہی امریکہ کا سٹینس ہے. یو این او میں ابھی لاسٹ سنڈے کو ہی ایک سیکیورٹی کونسل کا ورچوئل اجلاس ہوا،
اور اس میں قریب 50 ملکوں کے نمائندوں نے خطاب کیا. اس اجلاس کی جو صدارت تھی وہ چائنا نے کی, اور چائنا نے اپنی ڈکی چھپی زبان برتی, اس لیے کہ چائنا کو ویگر مسلمز کے سلسلہ میں ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کے ساتھ بہت شکایات ہیں اور ایک طرح کا کلیش بھی ہے. تو چائنا نے ایک طرح سے امریکہ کو تھوڑا سا لتاڑا بھی کہ امریکہ کی وجہ سے یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. حالانکہ ایسی بات نہیں, یہ مسئلہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر وہاں سے ٹیررزم کا خاتمہ ہو. لیکن ٹیررزم کے جو سپورٹر گروہ ہیں اور جو کنٹریز ہیں جیسے ایران ہے, اور ایک زمانے میں گلف سٹیٹس بھی ہوا کرتی تھیں, آج بھی گلف سٹیٹس چھپ چھپ کے, خاص طور پر قطر کی طرف سے شبہ ہے کہ وہ آج بھی مدد تھوڑی بہت کرتے ہیں. ایران بھی کرتا ہے, ایران اب اس حالت میں نہیں ہے کہ ان کی اتنی کھل کے مدد کر سکے. تو ٹرکی بھی بات کرتا ہے, ٹرکی بھی مدد کرتا ہے. تو جب تک وہ فلسطینی خاص طور پر حماس اور اس طرح کے گروہ ان کو سمجھائیں گے نہیں, یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. اب یہ کہنا کہ اسرائیل کی جو پاور ہے وہ بہت مائٹ ہے اور اس پاور کا کوئی میچ نہیں فلسطینیوں کے ساتھ, تو یہ ایک زیادتی ہے. جب اسرائیل اتنا پاورفل حملہ, یہ اتنے پاورفل حملے کرتا ہے, تو سوال یہ ہے کہ جب 3000 راکٹ ان کی حماس کی طرف سے اسرائیل کی طرف پھینکے گئے, تو وہ کوئی پھل جھڑیاں تو تھے نہیں, وہ بھی اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے پھینکے گئے. لیکن اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے, ان کی میزل جو اینٹی میزل شیٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اینٹی میزل شیلڈ ان کے اکثر راکٹس کو بیکار کر دیتی ہے. لیکن ان میں سے کچھ نہ کچھ راکٹ پھر بھی اپنا کام کر دکھاتے ہیں. اسی لیے اسرائیل کے بھی اب تک 10 شہری اب تک کی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں, اور ان میں ایک بھارت کی خاتون بھی تھی جو اسرائیل رہ رہی تھی, وہ بھی اس میں ہلاک ہو چکی ہیں. تو دنیا اس مسئلے کو کیسے ڈھونڈے؟ یو این او کا اجلاس پہلے بھی ہوتا تھا, آج بھی ہو رہا ہے, کل بھی ہوگا. اس وقت امریکی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ان کے نمائندے اسرائیل اور فلسطین پہنچ چکے ہیں, ان کی بھی بات چیت چل رہی ہے. دوسرے جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے لوگ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں. لیکن اسرائیل کا یہ جو آپریشن ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے, یہ جب تک اسرائیل نہیں سمجھتا کہ یہ پورا ہوا ہے, یہ آپریشن چلے گا. اور اس پر دنیا کا جو ایکسٹریم لیفٹ کا میڈیا ہے وہ لکھتا رہے گا. لیکن اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کو کسی قسم کا میڈیا دباؤ بھی نہیں ہوتا اور حکومتوں کا دباؤ بھی نہیں ہوتا. وہ اپنے مشن پہ پکے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں, جتنا انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ پھر کر کے دکھاتے ہیں. اور پھر اس کے جواب میں جو پرو پیلسٹائن گروپس ہیں وہ پھر جسے کہتے ہیں ہلڑ بازی کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں وہ پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے بدقسمتی سے ان کا امیج اور خراب ہوتا ہے, ان کے بارے میں بہت خراب امیج ہوتا ہے. اب یہ جو آپ ویڈیو کے پیچھے دیکھ ہی رہے ہیں, اب اس طرح کی جو حرکتیں ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھلے سے ہمدرد ہوں کہ بھئی فلسطین بیچارے عام جو بچے عورتیں بھی مر رہی ہیں, وہ مجھے بھی ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے بھی ان کی جنگ کی وجہ سے ایندھن کا حصہ بنتے ہیں, ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس ساری صورتحال میں جو حالات ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں, کافی پیچیدہ ہیں, اور آنے والے دنوں میں کیا وہاں پہ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے, جیسے جیسے ڈیولپ ہوگی ہم ٹیگ ٹی وی پر آپ کے ساتھ اپنی کمنٹری شیئر کرتے رہیں گے. آج کے بلا تکلف تجزیہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.